مجھے نا پچھلے دنوں اسلام آباد سے ایک لیڈی پروفیسر تھیں، ان کی کال آئی کہ لائف میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سلیپ کیا ہے، اور میں اب اس گلٹ میں ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو سلیپ کیوں کیا ہے۔ بیٹی کی عمر کوئی 19 سال ہے اور بڑی ریبیلیس ہو گئی ہے، اس کے اندر بڑا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا ہے ان لاسٹ کپل آف منتھس میں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، اینڈ آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم ایشو کہ جو ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ دیکھو یار، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم بچے پیدا کر لیتے ہیں، ہم بچوں کی میٹیریلسٹک نیڈس کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میٹیریلسٹک نیڈس کے علاوہ بچوں کی نان میٹیریلسٹک نیڈس بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کو ہولسٹیکلی ریز کیسے کرنا ہے، کہ ایک بچے کی فزیکل، ایموشنل، سوشل اور کوگنیٹیو نیڈس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ ایک بچے کو سینس آف سیکیورٹی بھی چاہیے، ایک بچے کو سینس آف اپریسیشن بھی چاہیے، ایکنالجمنٹ بھی چاہیے، اس کو افیکشن بھی چاہیے، پیار بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، ٹرسٹ بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک بچے کو چاہیے، اور وہ ساری چیزیں اس وقت ملتی ہیں جب آپ ہولسٹک پیرنٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کو بڑے ہی روایتی انداز میں ریز کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی مسٹیکس ہم سے ہوئی ہوتی ہیں، اور ان مسٹیکس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر باغیانہ رویے آ جاتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں، بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کو ریز کیا ہے، nobody else was there کہ جس نے باہر سے آ کے اس کو کوئی کوچ کیا ہو، یا باہر سے آ کے اس کو کوئی ایسا کیپسول یا ایسی میڈیسن دی ہو کہ جی بچے کے اندر باغیانہ پن آ گیا۔ تو اب میں ان ریزنس کو اگر میں ڈسکس کروں گا تو اس پہ تو ہم ایک پورا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی تھیں ایک پوڈ کاسٹ میں کہ جو ٹین ایجرس ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو جو ابھی ان کا کویسچن ہے، میں کوئی 3-4 پوائنٹس بتا دیتا ہوں تو راہ راست پہ آ سکتے ہیں بچے۔ کیونکہ جب پیرنٹس اس حوالے سے کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو ہم پورا ایک سائیکو انالیسس کرتے ہیں، ہم سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرتے ہیں، ہم بچوں کے تھاٹ پروسیس کو دیکھتے ہیں، پیرنٹس کے تھاٹ پروسیس کو دیکھتے ہیں، پیرنٹس کے رویوں کو دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کو تو کسی قسم کی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پیرنٹس کو کوچنگ چاہیے۔ یقین مانیں، مطلب میں کو 3 سال پہلے میرے پاس ایک فادر آئے اینڈ ہی واز مچ وریڈ کہ جی میرے بچے کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ ہوا تو زندگی اس کی برباد ہے، اور یہ بند گلی میں چلا جائے گا۔ اور وہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے، اس کے اپنے مالی حالات کافی پتلے تھے، اور وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ ہوا تو یہ کہیں بے روزگار نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنی انسیکیورٹیز بچے میں وہ انجیکٹ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی بس اس کو کسی بھی طرح بتائیں کہ یہ دن رات ایک کر کے جو ہے نا وہ میڈیکل کالج میں چلا جائے، اس کے نمبر آنے چاہیے FSC میں۔ وہ میں نے کہا کہ جی بچے کے ساتھ مجھے ذرا بیٹھنے کا موقع دیں۔ میں نے بچے سے گپ شپ کی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ سر آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ مجھے نا 2 گھنٹے بعد آتے ہیں نیوز پیپر لے کے، یہ دیکھو نیوز پیپر پہ کس طرح لکھا ہوا ہے، اپنی لکھائی ٹھیک کرو۔ پھر کبھی میرے پاس کبھی کوئی اپ ٹو ڈیٹ لے آتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لے آتے ہیں، یہ چیک کرو، یہ کویسچنس پریپیئر کرو۔ کہتا ہے سر میں 92-94% نمبر لینے والا میں بچہ ہوں، اور آپ میرا جو ایکڈیمک ریکارڈ دیکھیں سارے کا سارا بڑا شائننگ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہر وقت میری اسٹڈیز کے بارے میں اتنے کنسرن ہوتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے واک نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے میں کسی سے مل نہیں سکتا، میں کسی دوست سے نہیں بات کر سکتا، اور اتنا پریشر ہے میرے اوپر کہ یہ خود بھی اس وقت سائیکوپیتھ ہوئے ہیں، اور یہ مجھے بھی سائیکوپیتھ بنانے کے چکر میں ہیں۔ اور یقین مانیں شاہد کہ یہ بات میں بڑی مینیفیسٹیشن کے ساتھ کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی پوزیشن ہولڈرز اور میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے والے جو اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کبھی ان کی نفسیاتی حالت دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مطلب وہ اتنا پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، اور پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہ ہو۔